Looking at the current situation, we also see some problems regarding the language. And language weaknesses, especially low proficiency in the English language, was identified by students and teachers alike a major impediment to the ability to pursue higher education courses. اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن ہماری جو ہے یا اعلیٰ تعلیم جو ہے اس کی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، تو پھر زبان کے اندر جو ویکنس ہے اسے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ انگریزی زبان پہ چونکہ اسٹوڈنٹس کو عبور حاصل نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز بھی کچھ اسی قسم کے پرابلمس کا شکار ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک میجر رکاوٹ ہے ان کی ہائر ایجوکیشن کی اٹینمنٹ میں اینڈ ان اٹینمنٹ ان اے کوالٹی مینر. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس ویکنس سے اثر کیا پڑ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امپلائیبلٹی ہے اسٹوڈنٹس کی، یعنی ونس دے گیٹ آؤٹ آف ہائر ایجوکیشن تو اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ دے ول انٹر دا پروفیشنل ورلڈ اینڈ دے ول بی ایکسیپٹیڈ آن دیئر اسکلس. اینڈ لینگویج اسکلس آر ون آف دی امپورٹنٹ سیٹ آف اسکلس وین اٹ کمس ٹو دی کوشچن آف امپلائیبلٹی. سو وین یو ہیو lack of problems, you don't have that proficiency in language, especially in English language, then we can predict that the person might fail in getting a job in the market, کیونکہ یہی ایک اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے جس کو فوکس کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے پروسیسز کیا ہیں. ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیسز ان دا کالجز آر آلسو امپیکٹڈ بائی نمبر 1 دا ویکنیس ان ٹیچرز کیپیسٹی، کہ ٹیچرز کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اندر ویکنس. اب وہ کیا ہے کہ اساتذہ کرام بھی اگر جو ہے ریسرچ اورینٹیڈ نہیں ہیں اور اگر ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ویک ہے ریسرچ میں، تو پھر ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو کہ ریسرچ کی بات کرتے ہیں، ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، بیکاز دا ڈفرینس بٹوین دا نارمل ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن از دیٹ اٹ از مور ریسرچ اورینٹیڈ، اٹ از مور انوویٹیو، اور آپ کی جو سوچ ہے اس کو ایک اوپر کی سطح تک لے کے جاتی ہے. سو اگر ٹیچرز جو ہیں ان کی کوالٹی ویسی نہیں ہے، اگر وہ خود سے ریسرچ اورینٹیڈ نہیں ہے، اگر وہ خود سے انوویٹیو نہیں ہے، تو پھر یقیناً اس سے جو ہے ایجوکیشن کی کوالٹی پہ اثر پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ایک اسیسمنٹ سسٹم ایسا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روٹ لرننگ کو پروموٹ کرتا ہے، جو کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے، جس کے اندر جو کچھ کتاب میں لکھا گیا ہے اس کو اگر آ کے ریپروڈیوس کر دیں تو پھر آپ کو بہت بہترین جو ہے وہ مارکس مل سکتے ہیں. سو اس کلچر کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہے وہ اپنی اسپرٹ میں نامکمل ہے، بلکہ اس پہ بہت جو ہے وہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں اگر اس قسم کی اسسمنٹس جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں اس پورے ٹینیور کے اندر. ہائی لیولز آف ٹیچر ایبسٹینزم. اب ایک اور بات کہ ٹیچرز کا نہ آنا یونیورسٹیز یا کالجز میں، اب یہ بھی ایک بہت ہی جو ہے بڑا پرابلم ہے اور تقریباً ہر لیول پہ موجود ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن لیول پہ بھی اس کے اتنے ہی نیگیٹو اثرات ہیں جتنا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن میں ہیں. اور پھر اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کہ BESP جو ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہے ٹرانزیشن آف دی کالج سیکٹر انٹو کوالٹی انڈر گریجویٹ پروگرامس، کہ جو کوالٹی انڈر گریجویٹ پروگرامس ہیں وہ اب پرووائڈ کیے جائیں اس کالج سیکٹر کے اندر، اور اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کیا جائے پروفیشنل ورلڈ کے لیے اور پھر فردر اسٹڈیز کے لیے. تو دیکھیے 2 ایلیمنٹس ہیں، ایک تو فردر اسٹڈیز نیشنلی بھی ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنلی بھی، اور یہ تبھی ممکن ہے اگر آپ کا جو نصاب ہے، اگر آپ کے ڈگری پروگرامز جو ہیں وہ ایکریڈیٹڈ ہوں گے، ریکگنائزڈ ہوں گے اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس اینڈ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈس ان ادر پروونسز. اینڈ سیکنڈلی فار دا پروفیشنل ورلڈ، سو یو نیڈ ٹو ورک آن دا لینگویج ایشو، یو نیڈ ٹو ورک آن دا کوالٹی آف ٹیچرز، اینڈ یو آلسو نیڈ ٹو ورک آن دا کوالٹی آف کریکولم.